اور شرائط نماز کے اندر میں ایک چیز ہے جگہ کا پاک ہونا، یعنی ہم جس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں ہے تو نماز ہماری نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے جگہ پاک۔ اور نماز کے شرائط میں دوسری چیز ہے بدن کا پاک ہونا، یہ جو ہمارا بدن ہے یہ بدن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بدن کے پاکی کے اندر میں دو چیزیں ہیں، یا تو ہمارے اوپر غسل واجب ہے یا تو ہمیں صرف وضو کرنا ہے۔ غسل واجب ہے تو ظاہر بات ہے جب تک ہم پورا غسل نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اچھا ہم غسل سے تو ہے، ہم ناپاک نہیں ہے، الحمدللہ پورا بدن ہمارا پاک ہے، لیکن پھر بھی نماز کی صحت کے لیے اسے وضو تو کرنا پڑے گا۔ اب وضو اور غسل یہ دونوں نماز کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے۔ بڑی غور سے سننا میں یہ بات جو بتا رہا ہوں نا، وضو کے اندر میں ہم بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، غسل تو چلو کچھ حد تک ہم کر لیتے ہیں، عام طور پر تو آج کے زمانے میں تو روزانہ سب کو غسل کرنے کی عادت ہے، ہم روزانہ غسل کرتے ہیں۔ غسل کے جو فرائض ہے کلی کرنا، روزانہ ہو تو گڑگڑا کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور پورے بدن کے اوپر پانی پہنچانا، تو غسل تو الحمدللہ ہم کر لے تو کچھ حد تک، لیکن وضو کے اندر میں ہم بہت ساری کوتاہیاں کرتے ہیں، وضو ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ مسجد کے اندر میں آئے جلدی جلدی میں ہم نے وضو کیا اور ہم نے نماز شروع کر دی، بہت سی مرتبہ وضو میں ہم ایسی غلطی بھی کر لیتے ہیں کہ وہ وضو ہمارا ہوا ہی نہیں۔ جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز ہی کہاں سے ہوگی؟ جب وضو ہی نہیں ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور بدن کے پاک ہونے میں وضو بھی ضروری ہے۔ وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز ہماری کیسے صحیح ہوگی؟ ایک آدمی کو دیکھا، اللہ معاف کرے، جب ایسی باتیں دیکھی جاتی ہے تو دل میں بڑا درد ہوتا ہے۔ ٹوپی کے اوپر سے مسا کر رہا ہے، مسا کیسا ہوگا بھائی؟ ٹوپی کے اوپر سے مسا کریں گے تو مسا ہوگا؟ وہ تو سوکھ گیا، پورا سر سوکھا ہے، وضو ہی نہیں ہوا اس کا۔ اللہ کے بندے کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسا کرتے ہیں تو مسا ٹوپی کے اوپر سے تھوڑی کرنا ہے، مسا تو سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا، یہ وضو کے اندر میں فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں، منہ دھونا، ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھونا اور سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سے اوپر تک دھونا۔ اب جب دیکھا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب اندازہ لگاؤ میرا عزیزو، اس کا وضو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے اوپر سے ہی وضو کر لیا، ٹوپی کے اوپر سے کیا کر لیا؟ مسا کر لیا، اس کا تو وضو ہی نہیں ہوا۔ تو اب ہم نماز پڑھ کے بھی بے نمازی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اگر نماز کے اندر میں ہمارا لباس صحیح نہیں ہے، نماز کے اندر میں اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہے تو میرے عزیز و میرے دوستو ہماری نماز کیسے صحیح ہوگی؟ سیکھے، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ کسی عالم کے پاس جاوے، کسی اچھے پڑھنے والے کے پاس جاوے اور اس کے پاس جا کر کے نماز کو سیکھے کہ نماز کے شرائط کیا ہے، نماز کے باہر کے شرائط کیا ہے، نماز کے اندر کے ارکان کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے وضو اور غسل کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم وضو کریں تو کس طریقے سے کریں، کیا کیا وضو کے اندر میں فرض ہے، کیا کیا چیزیں وضو کے اندر میں یا سنت ہے، کیا کیا چیزیں وضو کے اندر میں مکروہ ہے، کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ سنت طریقے کے اوپر وضو کریں گے تو وضو کرنے کا الگ سے ثواب ملے گا، نماز پڑھیں گے وہ تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اگر ہم سنت طریقے کے اوپر وضو کریں گے تو وضو کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ یوں لکھا ہے حدیث کے اندر میں کہ جب آدمی اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے، سنت طریقے کے اوپر غسل کر رہا ہے اور سنت طریقے کے اوپر وضو کر رہا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے اعضاء تو دھلتے ہیں، لیکن اعضاء کے ساتھ اس کے چھوٹے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم صحیح طریقے سے سنت طریقے سے وضو کریں گے تب ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی ہمارے دھل جائیں گے۔ تو میرا عزیزو، کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھنی چاہیے۔ سارے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ہماری نماز صحیح ہو، ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔